برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے دو عیدیں دی گئی ہیں، ایک رمضان المبارکہ کے روزے مکمل ہونے کے بعد اور دوسرے ذی الحجہ کی 10ویں کو، عشرہ ذی الحجہ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور اردو میں بقرعید، عید قربان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دو عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی ہیں۔ ان عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، خوشیوں کے دن۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات، یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے؟ اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی نہیں ہے، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفیں ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں۔ اتنے پیسے خرچہ کرنے کے، 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے۔ میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12، یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا۔ کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرمان برداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ۔ جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ، آج تو AI کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا۔ ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں،
پوری دنیا بھر میں پر ڈے. میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں. پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے. پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں. سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں. یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے. سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں. ہاں، ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے. میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے. جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا. کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی. اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی. اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی. حدیث پاک میں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا. جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں ہے. یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا. ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے. اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے. یہ میرے آقا کے فرمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے. اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے. امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں. اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے. پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر کے، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا. تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی. میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے. کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی، اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا. یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی.
میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، ہاں وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی ذبح کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔
جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے گا، جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو. اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے گی؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں. تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے. تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو. اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں. لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو. کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے. دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے. لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے. اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں. تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے. اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو. اسی لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں. قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا. بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا. دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے. کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے. اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے. تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب جگہ تمہارا استعمال ہے. اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے. یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا. لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے. تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے. اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی. اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے. وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے،
جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا. 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع پر. اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے. چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں. 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے. آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی. میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے. گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے. مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو. اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے. زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے. اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا. اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے. لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی. یہ خیال بھی رہے ضروری ہے. اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے. ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث پاک ہے. لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو.
اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے، میرے طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے۔ یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔ ہاں سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، یہ سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے، ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے۔ 4000-5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسی پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ،
اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں، ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔ پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ وہ قیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ ہے موجود، 3 پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے، کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور۔ اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے۔ کوا لالچی بہت ہوتا ہے، کوا لالچی بہت ہوتا ہے۔ مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش، مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے، اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا، کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کے دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو۔ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرو تو اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے ملیں گے۔ در حقیقت وہاں پر صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے حجاج جاتے ہیں، وہ تو ایک پلر ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں ایک پلر ہے، اس پلر کو کنکریاں مار کر کے آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، تصور یہ ہونی چاہیے زندگی بھر جو شیطان مجھے بہکاتا ہے میں اس کو کنکریاں مار رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صالح ہوئی اور کنکری لگ گئی تو یقیناً زندگی بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم نے اپنے شیطان کو زخمی کر دیا، اسی لیے جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی، ورنہ تو 40 لاکھ لوگ 70 کنکریاں مار کر کے آئیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن کوئی پہاڑ نہیں ہوتا وہاں کنکریوں کا، جا کر دیکھیں، نہ ہی اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جس حاجی کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، وہ شیطان کو لگ چکی ہے۔ تو نیت کا دار و مدار ہے، اسی لیے سب سے پہلے میں نے آیت یہی پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا بہایا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہاری خالص نیت ہے، جو تقوی ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ قربانیوں میں یہ نیت کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، مولا مجھے بری خواہشات سے زندگی پر محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ قربانی کے وجوب کے ساتھ، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی اور جس کے اوپر نہیں واجب ہے وہ بھی، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام کی مشابہت ہے کہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہوں یا احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ سب نہیں تراشتے، نہ کاٹتے ہیں۔ تو ان کی مشابہت میں یہ حکم ہے، اور یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ناخن زیادہ بڑے ہو چکے ہیں یا بال زیادہ ہو چکے ہیں اور کاٹنا ضروری ہو گیا ہے، اور ویسے بھی
40 دن سے زیادہ زیر ناف کے اور بغل کے بال رکھنے میں گناہ ہے. اگر وہ زیادہ دن ہو رہے ہیں ان 10 دنوں کے اندر تو پھر اس کو کاٹ لینا چاہیے. یہ 10 دنوں کا انتظار کرتے ہوئے مستحب کو پانے کی نیت میں گناہ کا ارتکاب نہ کریں. یہ مسئلے کی وضاحت. اور دوسری چیز اس لیے بھی ہے کہ اگر وہ ناخن اور بال کاٹے بغیر 10 دن تک انتظار کرتا رہا تو اچھوں کی مشابہت کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. مستحب طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں 3 حصے کرے. اپنے لیے ایک حصہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی مستحب ہے، اس میں واجب نہیں ہے. چاہے تو پورا حصہ کھا سکتا ہے اکیلا، چاہے تو پورا حصہ بانٹ بھی سکتا ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے. اپنی قربانی کا گوشت چاہے تو پورا استعمال کر سکتا ہے، چاہے تو پورا بانٹ بھی سکتا ہے، چاہے تو تھوڑا رکھ کر تھوڑا بانٹ بھی سکتا ہے. سارے اس کے لیے جائز ہیں، وہ قربانی کا مالک ہے. یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ کر کے چلیں. اسی وجہ سے کسی کو قربانی کا اپنے وکیل بنا دیا، کسی دوسری جگہ پر اس سے کہہ دیا کہ میری قربانی کرو اور گوشت بھی وہیں تقسیم کر دو، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. یہ مسئلے کی وضاحت بھی آپ کے لیے ضروری تھی. اور ایک چیز، کچھ لوگوں نے یہ بھی پھیلایا کہ قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ جائز نہیں ہوتا. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لیکن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قربانی کرو، گوشت کھاؤ بھی اور گوشت جمع کر کے رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. قربانی کا گوشت چاہے تو وہ جمع کر کے رکھ بھی سکتا ہے. ہاں، قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہی دن ہیں. بعض لوگوں نے 4 بھی لا کر کے ابھی پیش کیا ہے. کسی صاحب فکر نے یہ نیا مسئلہ پیش کیا ہے جماعت اہل حدیث کی طرف سے غالباً کہ 4تھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 کو، 12 کو اور پھر 13 کو بھی. اور اسی طرح سے بڑھتے ہوئے کوئی اور جماعت آئے گی وہ 15 کو بھی کر ڈالے گی. لیکن ایام نحر جو ہیں وہ 3 ہی دن کے، 10، 11 اور 12. 12ویں کا سورج غروب ہونے تک یہ ایام نحر کہلاتے ہیں اور انہی میں قربانی ہے. اور قربانی کے لیے جو جانور ہیں وہ سب آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. علم حاصل کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے. کچھ چیزیں آپ بھی حاصل کریں، کچھ چیزیں آپ بھی پڑھیں اور کسی نہ کسی طرح سے معلومات حاصل کریں، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ جاہل رہیں گے اور لوگ آپ سے ساتھ کھیلتے رہیں گے. ہاں، ایک بات یہ بھی ہے، علم حاصل کرو لیکن صرف گوگل سے بھی نہیں. صرف گوگل سے حاصل کرنے والا تو پھر وہ مرغی کی بھی قربانی کرتا ہے، انڈے کی بھی کرتا ہے، صرف گوگل کے شاگرد جو ہوتے ہیں. اسی لیے معقر علماء اہل سنت سے تمہارا رابطہ بھی ہونا ضروری ہے. علم آپ انٹرنیٹ سے حاصل کرو، کراس ویریفیکیشن علماء کے پاس سے کر لو، میں نے یہ پڑھا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ حدیث میں ہے یا نہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے.